جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثلاثی مجرد کے ابواب ہم نے دیکھے ہیں ابھی پچھلے لیکچر میں. پہلے تو ہم نے فعل جو ماضی مضارع کا جس وزن پہ استعمال ہوتا وہ دیکھا. تو 6 ابواب ہیں کل ثلاثی مجرد کے. ایک فتح یفتح ہے، پھر اس کے بعد ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسیب یحسب اور کرم یکرم. تو ایک تو یہ چیز ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اوزان میں سے. اس کے علاوہ ہم نے اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضیل اور اسم الظرف اور اسم الآلہ، یہ 5 چیزیں بھی ہم نے ان کے اوزان بھی پڑھے تھے کہ یہ کیسے بنتا ہے یا کس وزن پہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ بھی جو ہم نے پڑھا وہ ہم نے انہی ابواب ثلاثی مجرد کے لحاظ سے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، ابواب ثلاثی مجرد ہم نے دیکھے کہ 6 ہیں، اور ان سے آگے کچھ اسم بنتے ہیں. ان میں سے یعنی جتنے بھی یہ فعل ہیں نا جو ان کسی بھی باب سے استعمال ہوں ثلاثی مجرد کے، ان سے کچھ اسم ہیں جو ہم بنا سکتے ہیں. جیسے اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے، فعیل ہے، اسم الظرف ہے اور اسم الآلہ. یہ 5 چیزیں ہم نے دیکھی تھی. تو یہ بھی ابھی ہم نے ثلاثی مجرد ہی کو دیکھا تھا. ثلاثی مزید فی کو تو انشاءاللہ بھی ہم آج شروع کریں گے. اسم الفاعل کا کیا ہم نے وزن پڑھا تھا؟ فاعل. اس کا ایک ہی وزن ہے. اچھا، اس میں باب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کوئی فعل چاہے فتح سے ہو، ضرب سے، جس مرضی باب سے استعمال ہو وہ ثلاثی مجرد ہے. یعنی بس ثلاثی مجرد ہونا اس کا ضروری ہے. اس کا اسم الفاعل ایک ہی وزن پہ بنے گا، وہ ہے فاعل. ٹھیک ہے، فاعل کے وزن پہ. مثلا اب فتح یفتح ہے تو اس سے اسم الفاعل کیا بنے گا؟ فاتح. فاتح. اسی طرح ضرب یضرب ہے تو اس سے ضارب. ضارب. اور نصر ینصر ہے تو اس سے اسم الفاعل ناصر بن جائے گا. سمیع یسمع ہے تو اسم الفاعل سامع. سامع ہوگا. حسیب یحسب ہے تو حاسب ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح کرم یکرم ہے تو یہاں پہ کیا بننا چاہیے؟ کارم. کارم بننا چاہیے، لیکن کارم نہیں استعمال ہوتا. یہ بس کروما کا ذرا ڈیفرنٹ ہے. کروما سے جو اسم الفاعل ہے وہ نہیں آتا. کیا آتا ہے وہ آگے انشاءاللہ بعد میں چل کے دیکھیں گے. بہرحال کروما سے اسم الفاعل نہیں بنتا. وہ کیوں نہیں بنتا وہ ڈیٹیل ہے. ابھی تو ہم صرف وزن پڑھ رہے ہیں نا، بعد میں انشاءاللہ ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے کہ اسم الفاعل یعنی کیسے استعمال ہوتا ہے جملے میں، اور اس کی جو مختلف ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. فی الحال ہم صرف وزن دیکھ رہے ہیں کہ فلاں چیز کس وزن پہ استعمال ہوتی ہے. تو کروما سے باہر یا کروما کے باب سے کوئی بھی فعل آئے تو اس سے اسم الفاعل نہیں بنے گا. اچھا، باقی جتنے بھی ابواب ہیں ان سب سے فاعل کے وزن پہ ہی آ رہا ہے. جیسے فاتح ہے، کیا مطلب ہوگا فاتح کا؟ کھولنے والا. کھولنے والا. ضارب ہے مارنے والا، ناصر مدد کرنے والا، سامع سننے والا، اور حاسب حساب کرنے والا یا سمجھنے والا، گمان کرنے والا. اسی طرح ہم نے اسم المفعول دیکھا. اس کا ہم نے وزن کیا پڑھا تھا؟ مفعول. مفعول. اچھا، یہ بھی تمام ابواب کے لیے ایک ہی جیسا ہے. یعنی بس کوئی بھی ثلاثی مجرد ہے 3 حرف کا فعل، اس کا اسم المفعول مفعول ہی کے وزن پہ بنے گا. جیسے فتح یفتح ہے تو اسم المفعول کیا بنے گا اس سے؟ مفتوح. مفتوحا. اسی طرح ضرب یضرب، یہاں سے مضروب. مضروب. نصر ینصر سے منصور. اور سمیع یسمع سے مسموع. مسموع. اور حسیب یحسب سے محسوب. اور کرم یکرم سے مکروم. اگر بننا چاہیے تو پھر مکروم ہوگا. ہاں، بنتا مکروم ہے لیکن اس سے اسم المفعول بھی نہیں بنتا، استعمال نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، یعنی کروما جو ہے وہ آپ سے نکل گیا، مطلب اس سے نہ اسم الفاعل آ رہا ہے نہ اسم المفعول آ رہا ہے۔ باقی جو ابواب ہیں ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے، سب کا اسم المفعول مفعول کے وزن پہ آتا ہے۔ جیسے مفتوح ہے تو مفتوح کا مطلب ہوگا کھلا ہوا۔ مضروب کیا ہے؟ پٹا ہوا، اور منصور؟ جس کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے۔ مسموع؟ سنی جائے، سنی جائے، جو یعنی جس چیز کو سنا جا رہا ہے وہ مسموع ہے۔ اور محسوب؟ گنا ہوا یا گمان کیا ہوا۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ تیسری چیز ہے اسم التفضیل۔ اسم التفضیل کسے کہتے ہیں؟ اگر یاد کروا دیں ذرا ایک دفعہ۔ جس کو اگر کمپیریزن کریں تو وہ بالکل صحیح، یعنی وہ اسم جس میں کوئی صفت دوسرے سے کمپیئر کی جا رہی ہو، یعنی یہ بتایا جا رہا ہو کہ فلاں اس سے زیادہ ذہین ہے یا فلاں سب سے زیادہ ذہین ہے۔ تو بیسیکلی ہوتا یہ اسم الفاعل ہی ہے، لیکن یہ دوسرے کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ، یعنی کسی اور کے ریفرنس میں جب بات ہو رہی ہو تو اس وقت استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا وزن کیا ہے؟ افعلو۔ افعلو، ابھی ایک ہی وزن ہوتا ہے افعلو، اور یہ بھی ثلاثی مجرد کے لیے، یعنی یہی جو 3 حرف والا فعل ہے، اس میں بھی باب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی باب کا فعل ہے وہ افعلو کے وزن پہ اسم التفضیل اس کا بن جائے گا۔ جیسے فتح یفتح سے اگر ہم بنائیں تو کیا لفظ بنے گا؟ افتحو۔ افتح۔ اور ضرب سے؟ اضربو۔ اضرب۔ نصر سے؟ انصر، انصرو۔ انصر۔ اسی طرح سمع ہے تو سمع سے ہو جائے گا اسمع، اسمع۔ اور حسیبہ سے؟ احسب، کرومہ سے؟ اس سے کرومہ سے بھی استعمال ہوتا ہے اسم التفضیل، اکرم، اکرم۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی ثلاثی مجرد ہے کسی بھی باب سے چاہے استعمال ہوتا ہو، سب کا اسم التفضیل افعل کے وزن پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور جیسے اب فاتح تھا، فاتح کا جسٹ سمپل مطلب تھا کھولنے والا یا کوئی شہر فتح کرنے والا۔ تو افتح کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ کھولنے والا۔ تو یہ یعنی سپرلیٹو یوز ہوگا تو مطلب یہ ہوگا سب سے زیادہ فتح کرنے والا، یا یہ کمپیریٹیو بھی یوز ہو سکتا ہے کہ کسی مطلب 2 بندوں کی بات ہو رہی ہو یا 2 گروپس کی بات ہو رہی ہو یا 2 کمیونٹیز کی، تو وہاں کہا جائے کہ فلاں اس سے زیادہ فتح کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ضارب ہے مارنے والا، تو اضرب ہوگا زیادہ مارنے والا، یعنی کسی سے زیادہ مارنے والا یا سب سے زیادہ مارنے والا۔ اسی طرح ناصر بھی جو ہے، ناصر سمپل ہے مدد کرنے والا، تو انصر جو ہے اس میں کمپیریزن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ مدد کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ سے بھی ہو سکتا ہے کمپیئر کیا جا رہا ہو، یعنی ہم کہیں کہ فلاں سے زیادہ مدد کرنے والا، یا سپرلیٹو بھی ہو سکتا ہے سب سے زیادہ مددگار۔ اس کے بعد اسم الظرف تھا۔ اسم الظرف سے مراد وہ اسم ہے یعنی جس میں کسی فعل کی جگہ یا اس کا وقت بتایا جا رہا ہو کہ یعنی یہ کام اس جگہ ہوتا ہے یا اس وقت پہ ہوتا ہے۔ اس کے وزن 2 تھے، کون کون سے ہیں؟ مفعلو اور افعلو۔ مفعل ہے اور دوسرا وزن ہے ہمارے پاس مفعیل۔ مفعل۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پہلے پڑھا تھا تب ہم نے بس یہ پڑھ لیا تھا کہ جی یہ 2 وزن ہیں، مفعل کا اور مفعل۔ یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہاں مفعل آئے گا کہاں مفعل، کیونکہ اس وقت ہم نے ابواب نہیں پڑھے تھے ثلاثی مجرد کے۔ اب یہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ جن ابواب میں مضارع میں جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس پہ زیر ہے،
ٹھیک ہے، ان کا اسم الظرف مفعل پہ بنتا ہے، یعنی ان میں اسم الظرف میں بھی سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آتی ہے. تو وہ کون سے ابواب ہیں جن میں مضارع میں زیر ہے سیکنڈ لاسٹ پہ؟ ضرب یضرب. ہاں، ایک تو ضرب یضربو ہے، یضربو زیر آ گئی نا، اور اس کے علاوہ جی یحسب. یحسبو، اس پہ بھی زیر ہے. لیکن یحسبو تو بہت ہی کم یوز ہوتا ہے، آپ کو زیادہ جس سے واسطہ پڑے گا وہ ضرب ہے. تو یہ بالکل سمپل ہے، اگر آپ ضربہ کا کوئی فعل آ رہا ہے تو اس کا آپ لفظ بنائیں گے مفعل، اسم الظرف جو بنائیں گے. تو باقی کسی بھی باب سے کوئی فعل آتا ہے اس کا اسم الظرف آپ مفعل بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب جیسے فتح ہے تو فتح سے اسم الظرف کیا ہوگا؟ مفتح. مفتح. اور ضرب سے مضرب. مذهب نا، زیر کے ساتھ کہ زبر کے ساتھ؟ زیر کے ساتھ ہے. زیر کے ساتھ ہے نا، مضریبن، چونکہ اس کے مضارع میں بھی زیر تھی. نصر سے کیا ہوگا؟ منصر. انصرن. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہاں، یہ سمع. مسمع. مسمعن. بس ہے. کس چیز سے؟ محسب حسب یحسب سے، ہاں محسبن. ٹھیک ہے، محسب. اگر ہاں صحیح ہے. اور کروما سے اگر استعمال ہو، ویسے استعمال ہوتا نہیں ہے اس سے، مکرم. لیکن چلیں بنا لیتے مکرم. ہیں. ہاں، تو مکرم. مکرم. ٹھیک ہے، تو اب مفعل وہاں ہی استعمال ہوتا ہے جہاں مضارع میں زیر ہے سیکنڈ لاسٹ پہ، باقی جگہوں پہ اسم الظرف جو ہے وہ مفعل پہ بنتا ہے. تو مفتح ہوگا یعنی کھولنے کی جگہ یا وقت، اور مضرب مارنے کی جگہ یا وقت. منصر ہے مدد کرنے کا وقت یا جگہ. اسی طرح مسمع سننے کی جگہ یا وقت. صحیح، تو ان میں جگہ یا وقت کے معنی ہے کسی کام کے. اچھا، اب اس میں یہ مطلب قاعدے کے مطابق ایسا ہے کہ جو باب ضربہ یا باب حسبہ ہے ان سے ظرف مفعل بنے گا، باقیوں سے مفعل. لیکن کچھ الفاظ ہیں جو اس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، کچھ ایکسیپشنز ہیں، کوئی 8-10 لفظ ہیں ایسے کہ جو قاعدے کے مطابق تو مفعل ہونے چاہیے تھے لیکن وہ یوز مفعل کیے جاتے ہیں. مثلا جیسے مسجد ہے یا مشرق ہے، مغرب ہے، یہ سارے جو لفظ ہیں یہ باب نصارہ سے ہیں. مسجد سجدہ یسجدو سے ہے نا، تو اسی طرح مشرق ہے شرق یشرقو، اور مغرب غرب یا غروب، یہ بھی سارے باب نصارہ کے ہیں. تو قاعدے کے مطابق تو ان کا مفعل بنتا ہے نا اسم الظرف. جی. مسجد اور مشرق اور مغرب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ استعمال زیر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایکسیپشنز ہیں بہرحال، جو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتی ہیں. استاد جی، اس میں ایک چیز مجھے پوچھنی تھی، شاید آپ نے پہلے بتائی ہو کہ ان جو تمام آپ نے اسماء بتائے ہیں ان میں تو تنوین آ رہی ہے، لیکن اس میں تفصیل میں شاید آپ نے بتایا تھا کہ اس پہ تنوین نہیں آئے گی، ایسا ہی ہے؟ ہاں ایسے ہی ہے، تنوین نہیں ہوتی اس میں. ٹھیک. لیکن وہ انشاءاللہ ہاں وہ آگے نحو میں پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل وغیرہ، تنوین جس لفظ پہ آتی ہے اس کا کیا مطلب ہے، تنوین نہ آنے کا کیا مطلب ہے وہ. لیکن ہاں ٹھیک ہے، فی الحال یہ بات، اس میں تفضیل جو ہے افعلو، اس پہ تنوین نہیں ہے کہیں بھی. اسی لیے آپ دیکھیں سارے لفظ بغیر تنوین کے لکھے ہیں، افعلو، افتحو، اضربو، انصرو، بغیر تنوین کے. اچھا جی، اب آ گیا آخری اسم العلیٰ، جو وہ اسم جو کسی فعل کے ذریعے یا یعنی کسی کام کے ذریعے یا وسیلے کو، آلے کو بتاتا ہو. تو اسے ہم اسم العلیٰ کہتے ہیں، اور اس کے 3 وزن ہم نے پڑھے تھے، مفعلن الو اور مفعلۃ. مفعال
مفعلتن اور تیسرا ہے مفعال مفعالن. مفعل یہ والے جو تین ہیں ان میں باب وغیرہ کا کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی فلاں باب سے مفعل پہ آئے اسم العلیٰ بنے گا یا فلاں باب سے مفعلہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تین ہیں اسم العلیٰ، اور جیسے ہم نے کچھ مثالوں میں دیکھا تھا کہ بعض دفعہ ایک ہی فعل اس سے تین اسم العلیٰ بھی بن رہے ہوتے ہیں. جیسے ضربہ کی مثال ہم نے شاید دیکھی تھی جی. کہ مضرب بھی یوز ہوتا ہے جو بیٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، مضربہ بھی یوز کرتے ہیں ریکٹ کے لیے، اور مضراب بھی یوز کرتے ہیں جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے. تو بعض دفعہ یعنی ایک فعل سے ہی تین اسم العلیٰ بن رہے ہیں، بعض دفعہ دو بن رہے ہیں. اور اس میں یعنی یہ بالکل آپ کہیں کہ ایبرپٹ ہے، اس میں کوئی آپ نہیں بتا سکتے کہ فلاں فعل یا جو فلاں باب کا فعل ہے اس سے کس وزن پہ اسم العلیٰ بنے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ کسی بھی وزن پہ بنایا جا سکتا ہے. مطلب مفتاح بھی ہو سکتا ہے، مفتاح بھی ہو سکتا ہے، اور مفتاح بھی ہو سکتا ہے. تو اگین اب یہ کنفرم آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ ڈکشنری ہی سے کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ سماعی ہے، مطلب اس میں آپ کوئی قاعدہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی. تو بلکہ اچھا ہوا ایک لفظ ابھی ویسے ہی میں نے بولا تھا، اس سے میرے ذہن میں آیا، یہ بھی دو لفظ اکثر استعمال ہوتے ہیں گرامر میں، کیا پتہ ہونا چاہیے آپ کو. ایک لفظ ہے سماعی، دوسرا لفظ ہے قیاسی. کیا مطلب ہے؟ سماعی تو میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو سننے میں آتا ہے اہل زبان سے، ہاں اور قیاسی یہ ہے کہ ہم خود دو چیزوں کو لے کر اس کو دوسرے پہ قیاس کر لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل اس کی صحیح ہے. یعنی مثال بھی دیں گے. ہاں ٹھیک ہے، یعنی آپ کہیے جب ہم زبان پڑھ رہے ہیں تو اس میں کچھ جو چیزیں ہیں وہ سماعی ہیں بالکل. جیسے ابھی ہم نے یہ دیکھا نا کہ اسم العلیٰ کا ہمیں اتنا پتہ ہے کہ تین وزن ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد سے مفعل، مفعلہ یا مفعال پہ اسم العلیٰ بنتا ہے. لیکن ہم بالکل یعنی اس کو آپ کہیں کہ شارٹلی یہ بتائیں پریسائزلی کہ کس وزن پہ بنے گا کون سے فعل سے، تو یہ ہم نہیں بتا سکتے. یہ ہمیشہ یہ چیز سماعی ہے. تو سماعی کا مطلب وہی ہے کہ جو چیز اہل زبان سے سن کے پتہ چلتی ہے، یعنی جیسے آپ ان کو بولتے ہوئے سنتے ہیں ویسے ہی آپ اس کو یوز کرتے ہیں. تو اب فتح یفتح سے مفتحن بھی ہو سکتا ہے، مفتحتن بھی، مفتاحن بھی، یعنی قاعدے کے مطابق تینوں ہی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ چیز اب سماعی ہے، یعنی یہ طے ہوگی اہل زبان کو سن کے. تو وہ چونکہ مفتاح بولتے ہیں لہٰذا اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جی فتح یفتح سے مفتاح اسم العلیٰ ہے. تو سماعی یعنی وہ چیزیں یا کچھ وہ آپ کہہ لیں کہ قاعدے ہوتے ہیں جنہیں آپ طے نہیں کر سکتے، جو ہمیشہ سن کے ہی پتہ چلتے ہیں، یعنی ان کا کوئی آپ ایک رول نہیں ڈیفائن کر سکتے. قیاسی وہ چیز ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ جنرلائز کر سکتے ہیں. مطلب آپ کوئی فنومینا دیکھیں، آپ اس میں سے ایک رول یعنی نکالیں اور آپ اس کو باقی چیزوں پہ قیاس کر سکیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے مثلاً یہ مفعل یا مفعل والی جو بات ہے یہ قیاسی ہے کہ آپ نے غور کیا کہ کون سے لفظ مفعل پہ آ رہے ہیں، کون سے مفعل پہ بن رہے ہیں. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جن کے مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے ان کے اسم الظرف میں بھی سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے. تو یہ اب چیز قیاسی ہے، یہ قاعدے میں آ گئی نا. تو یہ جو چیز قیاسی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جنرل ہے، وہ کہیں بھی وہ کنڈیشن آتی ہے تو وہ چیز اپلائی ہوگی وہاں پہ. ٹھیک ہے، اس میں یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ اہل زبان کو سنیں تو پھر آپ شیور ہوں کہ ہاں یہ ایسے ہی میں نے بولنا ہے. وہ چیز بالکل یعنی ڈیفائنڈ ہے. لیکن سماعی وہ چیز ہے جو آپ جب تک یعنی اہل زبان کو نہیں سنیں گے تو تب تک آپ شیور نہیں ہوتے کہ اس کو کیسے یوز کیا جائے گا. ٹھیک ہے. استاذ ایک اس میں یہ بھی مثال ہم دے سکتے ہیں نا، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جو مغرب، مشرق اور جو مسجد والی مثال ہے نا،
یہ تو شاید سمائی ہوگی جو مغرب ہے نا. ہاں بالکل یہ اور سمائی ہے. جو موروکو کو بھی عرب مغرب بولتے ہیں نا. تو پہلے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا یہ مغرب کیوں بول رہے ہیں جب اس کو یہ مغرب بول رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ بھی سمائی ہو جائے گی پھر اس ہاں لحاظ سے. ہاں ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے وہ بلکہ وہ قاعدے کے مطابق ٹھیک بول رہے ہیں مغرب ہی بنتا ہے. لیکن وہ ہے بعض دفعہ سما میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف تلفظ بھی چل رہے ہوتے ہیں نا کسی زبان کے. جی تو صحیح ہے وہ دونوں جگہوں پہ پھر وہ سمائی ہی ہو جاتا ہے. قیاسی بہرحال وہ ہے کہ جس میں آپ بالکل شیور ہوتے ہیں کہ یہ ایک اصول ہے جو ہر جگہ اپلائی ہو رہا ہے. تو وہ چیزیں یعنی جو یعنی کسی رول سے ڈیفائن ہو رہی ہوتی ہیں نا وہ قیاسی ہیں. جنہیں کسی ایک رول سے آپ کہہ لیں کہ آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے وہ سمائی ہیں. تو عموماً ہمیں جو مسئلہ ہوتا ہے گرامر میں وہ سمائی چیزوں کا ہوتا ہے نا چونکہ اس میں آپ کو ہر دفعہ نئی سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے. جو قیاسی ہیں وہ تو آسان ہے کہ آپ نے کچھ قواعد سیکھ لیے اور اب آپ کو یعنی کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو آپ وہی جو قواعد آلریڈی آپ جانتے ہیں ان کو اپلائی کریں گے اور سمجھیں گے نا. جی ٹھیک ہے جی آگے پڑھیں ہم. یہ تو ابھی ہم نے ثلاثی مجرد ہی کے اوزان دیکھ رہے تھے اب ثلاثی مزید سے پیچھے جانا ہے ہم نے. جی ٹھیک ہے. جی استاد. ثلاثی مزید فی جو ہے اس کو بھی پھر ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں اکٹھے ہی نہیں کرتے ہیں ہم ذرا. اچھا ویسے یہ سماعی اور قیاسی والی جو ہم بات کر رہے تھے نا عموماً ان دونوں کو ملا کے یعنی ہم جب گرامر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دونوں چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں. آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا یعنی کئی چیزیں تو ایسی ہیں جن کا ہم کوئی کلیئر کٹ رول بتا دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ زبان آپ دیکھیں نا کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے پہلے لوگوں نے سوچا اور پھر بولنا شروع کیا. یہ تو ایک مطلب سوشل پریکٹس سے زبان جیسے آپ کہیں ایوالو ہوتی ہے نا. کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جنہیں آپ بعد میں یعنی اسٹرکچر میں لا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے لیکن کچھ ارریگولیرٹیز ہر زبان میں آپ کو ملیں گی. وہ ہیں وہ جو سمائی ہوتی ہیں پھر ان چیزوں کو مطلب ٹائم لگتا ہے انہیں سمجھنے میں. اب جیسے اسی کی مثال لے لیں جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں یہ سمائی ہیں نا سارے. مطلب آپ کو کبھی بھی نہیں پتا ہوگا 3 حرف والا فعل ہے آپ کو ہمیشہ ڈکشنری دیکھنی پڑے گی پھر آپ کو تلفظ پتہ چلے گا. اس میں آپ شیور نہیں ہوتے کہ اس کو میں نے یوز کیسے کرنا ہے. تو ہر دفعہ یہ دیکھنا پڑے گا یا کسی سے پوچھنا پڑے گا. یہ وہ چیزیں جو سمائی ہیں یعنی جس میں آپ ایک قاعدہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. مطلب زیادہ سے زیادہ ہم نے اتنا کر لیا کہ جی 6 ابواب ہیں. لیکن اگین وہی بات کہ 6 ابواب سے چلو مجھے کچھ چیزیں یعنی ریفرنس دینے کا تو میں تو آسانی ہو گئی لیکن پھر بھی میں شیور تو نہیں ہوں نا کبھی بھی کہ کوئی مادہ آ رہا ہے تو کون سے باب پہ ہوگا. ان 6 میں سے کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بہرحال یعنی اس کا میں محتاج رہوں گا کہ مجھے کسی کوئی اور بتائے. تو خیر اس کا ایک امیلگم ہی ہے. کچھ چیزیں قیاسی ہیں کچھ سمائی ہیں اسی طرح چلتی ہے آگے پھر یہ لرننگ جو ہے اس میں. اچھا جی ثلاثی مجرد سے ہم ہو چکے فارغ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں ثلاثی مزید فی کی طرف. ثلاثی مزید فی کا مطلب ہے کہ وہ لفظ جس میں 3 حرف یعنی جو ثلاثی ہیں وہ مادے کے ہیں اور ان کے علاوہ مادے کے 3 حرفوں کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی آ رہا ہے. تو ابھی ہم چونکہ افعال کو شروع میں پڑھیں گے. فعل آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا کہ کم از کم 3 حرف کا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 6 حرف کا ہوتا ہے. ابھی 3 حرف والے ہم نے پڑھ لیے ثلاثی مجرد. اب ہم ایک ایک کر کے پہلے 4 حرف والے جو افعال ہیں ان کے اوزان پڑھیں گے پھر 5 حرف والے پھر 6 حرف والے. ٹھیک ہے درجہ بدرجہ آگے چلتے ہیں. اچھا ادھر ہم اب لکھ لیتے ہیں جی ماضی ادھر ہمارے پاس ہے. اب ہم یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم 4 حرف والے فعل پڑھنے لگے نہیں وہ فعل جس کے ماضی میں 4 حرف ہیں اور 3 حرف مادے کے ہوں گے 1 حرف ان میں زائد ہوگا. اچھا میرا ایک کوشچن تھا جس طرح مزید فی میں تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لفظ نکلا ہے زیادہ سے تو جو مجرد ہے یہ لفظ کہاں سے آیا اور
اس میں ہم یوز تو کریں کہ صرف مادہ کے لیے جو لفظ ہے اس کو مجرد کہہ رہے ہیں، لیکن مجرد کا اٹ سیلف مطلب کیا ہے، یا اس کے علاوہ اس کے کون سے اور الفاظ بنتے ہیں؟ مجرد بیسیکلی تو بنا ہے تجرید سے. تجرید اگر میں یہاں لکھوں، یہ اس طرح سے ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تجرید سے ہے. تجرید ایبسٹریکشن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک لفظ شاید اردو میں سنا ہو، تجریدی آرٹ، جو ایبسٹریکٹ آرٹ ہے، جی ہاں اسے ہم تجریدی آرٹ کہتے ہیں. تو تجرید کا مطلب ہوتا ہے یعنی چیزوں کو آپ صورتوں سے ماورا کر رہے ہیں، یا یعنی کسی ایک محدود سٹرکچر سے نکال رہے ہیں. تو مجرد جو ہے اس کا بھی کئی معنی ہیں، لیکن ایک مطلب مجرد کا ہوتا ہے یعنی تنہا، جو یعنی سب سے کٹ چکا ہے یا جسے کاٹ دیا گیا ہے. اور انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنٹ کے معنی میں بھی ہاں مجرد بولا جاتا ہے، بالکل. تو ٹھیک، صحیح ہے. صحیح. کیونکہ وہ بھی ثلاثی مجرد اس معنی میں بھی ہے نا، جس کی کانٹ چھانٹ کی گئی ہو، جس پہ کچھ بھی بوجھ نہیں ہے، ہر چیز سے آپ نے اس کو الگ کر دیا، الگ تھلگ ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ. اچھا جی، اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ اب ہم آگے جتنے بھی افعال پڑھیں گے نا، ثلاثی مزید فی ہے یا رباعی مجرد ہے، ان میں ایک آسانی ہے، وہ یہ کہ جو ثلاثی مجرد میں ہم دیکھ رہے تھے نا کہ ہر فعل ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے یا لغت میں دیکھنا پڑتا ہے. جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ سماعی ہوتے ہیں ثلاثی مجرد والے. اب فتح یفتح ہے لیکن ضرب یضرب ہے، تو ایک فلو نہیں چل رہا، ہر جگہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو آگے جو باقی افعال ہیں ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد، ان میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ آسانی ہے کہ آپ کو ہر جگہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ ماضی اگر کئی طرح سے آ رہا ہے، مضارع اور ماضی کے کئی کمبینیشنز بن رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ قیاسی ہیں. یعنی ماضی اور مضارع ایک ہی جیسے پیٹرن پہ آتے ہیں. اس میں آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا، تو ایک دفعہ آپ کو سیکھ لیں صرف کہ فلاں ماضی کا فلاں مضارع ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ایسے ہی استعمال ہوگا. تو ان میں irregularities نہیں ہیں. تو اب پہلا جو وزن ہے 4 حرف کا وہ دیکھتے ہیں. یہ ویسے 3 حرف والے سے ملتا جلتا ہی ہے. یہ ہے جی فعل. ٹھیک ہے، یہ 4 حرف کیسے ہوئے؟ جہاں تشدید ہوتی ہے وہاں اصل میں 2 حرف ہوتے ہیں سیم، 2 حرف ہوتے ہیں تو بس. تو ان تو اس میں کہنا مشکل ہاں ہوتا ہے. بالکل. اب بیسیکلی تو یعنی یہ کہ اس میں کوئی حرف ایڈ ڈاؤن نہیں ہے، مطلب باہر سے کوئی حرف نہیں ایڈ ہوا، لیکن سے یہ ہے کہ ڈپلیکیشن ہے نا، مادے کا جو دوسرا حرف تھا جو عین کلمہ، اس کی تکرار آ رہی ہے، وہ 2 دفعہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ گننے میں 4 حرف ہیں. تو یہ کیٹیگری مطلب اسی میں فال کرے گا، مزید فی کے فال میں، چونکہ ایک حرف اس میں 2 دفعہ یعنی آ رہا ہے تکرار کے ساتھ، تو مزید فی ہی اس کو بولا جاتا ہے. تو بہرحال لیکن یہ ہے آسان، چونکہ اس کے اندر کوئی الگ سے حرف نہیں ہے، وہی جو مادے کا دوسرا حرف ہے وہی 2 دفعہ یوز ہوتا ہے، فعل. ٹھیک ہے، تو یہ بولنے میں بھی ذرا 2 دفعہ آئے گا، فعل. کلیئر ہے جی؟ یہ پہلا وزن ہے ہاں ماضی جی. کا. اچھا اب وہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ان میں یہ سہولت ہے کہ یہ سماعی نہیں ہے، ہر جگہ آپ کو لغت کو نہیں دیکھنا پڑتا، یہ ایک ہی جیسے رہتے ہیں مزید فی والے جو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ماضی فعل کے وزن پہ ہوگا اس کا مضارع جو ہے وہ ہمیشہ یفعل ہوگا. یہ اس کا مضارع فعل، اس کا مضارع ہوتا یفعل، اور یہ چینج نہیں ہوتا کہیں بھی. اس میں کوئی ایک بھی آپ مثال نہیں لا سکتے کہ جی یہاں دیکھیں یہ فعل تھا ماضی لیکن اس کا مضارع جو ہے وہ یفعل ہو گیا، یا فرض کریں
یہ فی اولو ہو گیا، یعنی کچھ بھی اس میں چینج نہیں ہوگا، بس یہ ایک ہی پیٹرن ہے، اسی طرح ہی یوز ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ قیاسی ہے، اس میں یعنی آپ بالکل کلیئر کٹ ہوتے ہیں، آپ کو نہ لغت دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے استاد سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور سے. آپ کو بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ پیر آپس میں بنتا کیسے ہے. بس فعل یفعل یہ آپ کو یاد ہو تو باقی آپ اس سے خود ہی بنا لیتے ہیں لفظ. اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے علامہ، ٹھیک ہے جی، یہ فعل پہ ہے نا. جی. اس کا مضارع بنا، یعلم. یفعلو پہ کیا بنے گا؟ یعلم. يعلم. یعلم. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح ہم کہتے ہیں جی یہ کرما، يكرم. یکرمو. سبح، اس کا مضارع بتائیے. سبح. یسبح. اچھا چلیں اب مضارع میں بتاتا ہوں، ماضی بتائیے گا. یشرف، شرب. شرح. فا کے ساتھ، یشرف. شرف. شرح. شرف، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو بھی ماضی فعل کے وزن پہ ہے ان کا مضارع یفعلو کے وزن پہ بنے گا. یفعلو میں بس آپ دیکھیں گے یا ایڈ ہو گیا، جو یا ہمیں پتہ ہے کہ مضارع کی علامت ہے، وہ ہر مضارع میں شروع میں یا آتا ہے. اور باقی جو اس میں چینج ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ماضی میں جو عین ہے، یعنی عین جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے، اس پہ ماضی میں زبر تھا، جبکہ مضارع میں اس پہ زیر ہو جاتا. تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، آپ نے شروع میں یا ایڈ کر دیا بس. تو فعل یفعلو. ٹھیک ہے جی، جی. کلیئر ہو گیا یہ؟ جی. اچھا یہ پہلا وزن ہے. سر معنی پھر اس کے کس طریقے سے ہوں گے؟ یقیناً معنی میں بھی تبدیلی آ جائے گی پھر تو. معنی میں بھی آئے گی بالکل. ہاں عموماً اس میں ہوتا یہ ہے، جو تشدید ہم لگاتے ہیں اس کی وجہ سے معنی میں عموماً شدت کے معنی پیدا ہوتے ہیں. جیسے یہ پڑھنے میں اس میں تشدید ہے، اسی طرح معنی میں بھی شدت ہے یا مبالغہ ہے. ٹھیک ہے، تو مبالغہ سمجھتے ہیں نا، ایک چیز جیسے بہت بڑھا دی جی. گئی ہے. تو عموماً اس میں یہ معنی ہوتے ہیں مبالغے کے یا کثرت کے یا شدت کے. اس کو انشاءاللہ ابھی مثالوں کے ساتھ بھی دیکھیں گے. اچھا اس میں دوسرا وزن دیکھتے ہیں 4 حرف کا. پہلا ہم نے دیکھ لیا فعل یفعل. اچھا دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس فاعل. ٹھیک ہے، یہ ماضی ہے، یہ بھی 4 حرف کا ہے. اس میں زائد حرف کون سا ہے؟ الف. الف زائد ہے، بالکل صحیح. اچھا اس کا ہم جو مضارع بنائیں گے وہ بالکل اسی کی طرح فعل یفعل کی طرح ہی ہے. یعنی پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ شروع میں علامت جو مضارع کی وہ ایڈ کریں گے، اس پہ ویسے ہی پیش پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر فا آ گیا، پھر کیا آنا چاہیے فا کے بعد؟ الف. الف آئے گا. اور عین پہ جیسے ہم نے پچھلے وزن میں دیکھا ہے کہ مضارع میں زیر. زیر ہے، یہاں پہ بھی زیر ہے.
تو یہ لفظ ہمارے پاس بنتا ہے یفاعلو، فاعل یفاعلو، یہ دوسرا وزن ہے 4 حرفی افعال میں. ٹھیک ہے جی، پہلا ہم نے فعل یفعلو دیکھا، دوسرا فاعل یفاعلو. یہ بولنے میں اسی جیسا ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہاں تشدید تھی جس کی وجہ سے ایک حرف ایڈ ہوا، یہاں الف کی وجہ سے ایک حرف بڑھ رہا ہے. تو اس میں کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے شاہدہ، یہ ہم نے شاید پڑھا بھی تھا پہلے. جی. اس کا مضارع استعمال ہوتا ہے یشاہدو. یشاہدو. ٹھیک ہے، تو یہ اسی وزن پہ ہے نا، فاعل یفاعلو. اسی طرح ہمارے پاس جاہدہ، تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یجاہدو. جاہدو. ساعدہ، یساعدو. ساعدو. قابلہ. قابلہ یقابلو. قابلو، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اب 2 وزن اس میں دیکھ لیے. پہلا ہم نے دیکھا فعل یفعلو اور دوسرا فاعل یفاعلو. اس میں ماضی مضارع تو ہم نے لکھ لیا، یہ تیسرا کالم کیوں لکھا ہے؟ امر کے لیے. نہیں، امر کے لیے نہیں لکھا. امر کا تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ فائل کے لیے. نہیں، اس کے لیے بھی نہیں ہے. وزن کے لیے. وزن تو آلریڈی بتا دیا ہے، فعل یفعلو، وہی تو وزن ہے. مصدر یہ کے تیسرے کالم میں مصدر آتا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. امر تو ہم نے اس لیے نہیں لکھا نا کہ امر ایک ہی طریقے پہ بنتا ہے. وہ جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، یاد ہو گئے امید ہے، کہ علامت مضارع ہم ہٹا دیتے ہیں مضارع کی، اور مضارع کو آخر میں جزم دے دیتے ہیں. اگر نون زائد ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، اس سے امر بن جاتا ہے. اس لیے امر کو ہم نہیں یہاں پہ لکھتے، چونکہ وہ تو جیسے مجرد میں بنے گا اسی طریقے پہ مزید فی میں بنے گا، اس میں کچھ بھی یعنی فرق نہیں پڑتا. یہاں تیسری جو چیز ہے وہ مصدر ہے، جو ہم جب اس کا ماضی مضارع پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی مزید فی میں مصدر بھی پڑھتے ہیں. پہلے تو ذرا یہ بتائیے کہ مصدر ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں مصدر؟ کسی چیز کے صدر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، شاید کہیں سے صادر ہونے کی جگہ. بالکل، جہاں سے کچھ صادر ہوتا ہے. یعنی اگر اس کا ہم بالکل لفظی مطلب دیکھیں تو مصدر سورس کو کہتے ہیں، جہاں سے کچھ بھی نکل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو گرامر میں مصدر کا کیا مطلب ہے؟ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو گرامر میں وہی جس معنی میں اردو میں اسی معنی میں عربی میں. معلوم سر، ہاں جی، معلوم نہیں ہے. اچھا، بہرحال مصدر ہم کہتے ہیں جی ایسے لفظ کو جس سے فعل بنتا ہے. اس کی مختلف تعریفیں ہیں، لیکن اگر ہم اس کے لفظ کو دیکھیں گے، مصدر وہ لفظ ہے نا جس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں. عموماً یعنی مصدر وہ ہے، آپ کہیے کہ جس سے سارے لفظ بن رہے ہوتے ہیں، اس سے فعل نکلتے ہیں اور انہی افعال سے آگے مزید لفظ بنتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ 3 طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، اسم، فعل و حرف. اس لحاظ سے دیکھیں تو مصدر خود اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بنیادی لفظ ہوتا ہے کسی بھی فیملی میں. اسی لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا نام ہی اس لیے مصدر ہے. یہ خود ایک اسم ہے، اس سے پھر آگے فعل بنتے ہیں، اور پھر فعل سے آپ کو پتہ ہے مختلف فارمز، اور اسی سے آگے پھر اسم الفاعل، اسم المفعول وغیرہ، وہ فیملی یوں پھر پھیلتی چلی جاتی ہے لفظوں کی. لیکن ان میں سب سے بیسک لفظ ہوتا ہے وہ یہ مصدر ہوتا ہے. تو ایک تو اس کو یوں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ مصدر وہ اسم ہے جس سے فعل نکلتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو فعل کا ماخذ ہے.
ایک اس کی یہ تعریف ہے. دوسرا اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کا کانٹینٹ جس میں موجود ہو، جو فعل کے معنی رکھتا ہو لیکن اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ٹینس اس میں ایڈ نہیں ہوتا کوئی بھی. آپ کو یاد ہوگا شروع میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب اسم اور فعل کی ہم ڈیفائن کر رہے تھے کہ فعل وہ لفظ ہے جو اپنا معنی کسی ٹائم کے ریفرنس سے دے رہا ہو کہ یہ کام ہوا یعنی ماضی میں، یا یہ اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا. تو فعل جو ہے اس میں ہمیشہ یعنی ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی زمانہ ہوگا. تو جب ہم زمانہ نکال دیتے ہیں کسی لفظ میں سے تو وہ لفظ اسم رہ جاتا ہے. تو مصدر کو اس لیے بھی ہم اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایسا یعنی اسم ہے جو فعل کے معنی رکھتا ہے، اس کا کانٹینٹ اس کے اندر ہے لیکن کوئی بھی زمانہ نہیں ہے. مثلا اردو میں جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں نہ آتا ہے اور جو کام کے لکھنا معنی سو رکھتے ہیں، ہاں، لکھنا، سونا، پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب مصدر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مصدر ہیں، ان سے آگے فعل نکلے گا اور پھر فعل سے آگے مزید اسما بنیں گے. لیکن جو سب سے بیسک لفظ تھا جس سے سب لفظ بن رہے ہیں وہ مصدر. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے جی؟ تھوڑا سا ریپیٹ اس کو کیجیے گا مصدر کو، کہ اسم اور مصدر میں پھر ڈفرنس صرف زمانے کا ہے یا کوئی؟ نہیں نہیں، وہ تو ایک بڑی کلاسیفیکیشن ہے نا لفظوں کی، کہ لفظ تین طرح کے ہیں: اسم، فعل، حرف. ان کو ہم مزید ڈیوائڈ نہیں کر رہے. اسم کی آپ کہہ لیجئے کہ سب کیٹیگری ہے مصدر. ٹھیک ہے نا، مصدر جی اسم ہے. جی. ہاں، تو آپ اس کو یعنی اسم سے کمپیئر نہیں کریں گے، اس کو فعل سے کمپیئر کرتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فعل کے معنی ہوتے ہیں، کام کا مطلب ہوتا ہے اس میں، لیکن اس میں زمانہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو فعل نہیں ڈکلیئر کرتے. استاد لیکن اردو ادب کے اندر یا اردو گرامر کے اندر مصدر کو ہم فعل میں لے کر آتے ہیں، تو یہ فرق ہے شاید جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ عربی میں مصدر جو ہے وہ اسم میں جاتا ہے. نہیں، ویسے اردو میں بھی مصدر جو ہے وہ اسم ہی ہے، کنسیڈر ہوتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ زبان کی اکثر کتابوں میں، یعنی چاہے آپ عربی کی کتاب لیں، فارسی کی، یا ایون انگریزی کی لے لیں، جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو گرامر میں رولز جو سیٹ ہوتے ہیں نا، وہ جن کتابوں میں ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ تو اچھی خاصی بحث کے ساتھ اور بہت بڑے لیول پہ جا کے ہوئے ہوتے ہیں ڈسکشنز کے بعد. اب وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ ظاہر بات ہے نئے اسٹوڈنٹ کو نہیں دے سکتے نا. وہ تو مطلب آہستہ آہستہ تو اب ہم کہیں گے گرامر کی بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان مختلف ان میں گریڈز ہیں نا، ایک ایڈوانس لیول پہ، ماسٹر لیول کی، ایک بگنر لیول کی. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم شروع کی کتابیں لکھتے ہیں نا، اس میں بہت ساری باتیں ہم اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے ایسی یعنی ایسی باتیں بتا دیتے ہیں یا رولز کو اس طرح سے آپ کہیں کہ بتاتے ہیں جن میں بعض دفعہ کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. یعنی وہ اگر ہم اس کو ایک کڑی نظر سے دیکھیں تو وہ غلط ہوتا ہے ہمارا بیان، لیکن بعض دفعہ وہ استاد کے لیے مجبوری بن جاتا ہے کہ اس نے طالب علموں کو بالکل آغاز میں آ کے وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بعض دفعہ ان چیزوں کو اس طرح سے بیان کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کے ایشوز جو ہیں یہ گرامر کی جتنی بھی ابتدائی کتابیں ہیں یہ سب جگہوں پہ ہیں. مطلب عربی کے اکثر جو کتابیں ہیں ان میں بے شمار غلطیاں آپ کو ملیں گی، یعنی گرامر کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں لکھی گئی ہیں. اسی طرح اردو میں بھی، مطلب میں نے چونکہ میرا لسانیات ہی میرا موضوع ہے، میں نے اس پہ خاصی چیزیں پڑھ رکھی ہیں. تو اردو میں بھی یعنی آپ جو پرانی کتابیں ہیں، یعنی جیسے اردو کی جو پہلی کتاب ہے گرامر کی، اس کو دیکھیں تو اس میں بالکل یہی بات ہے، مصدر کو اسم ہی کنسیڈر کیا گیا ہے. لیکن وہی بات نا کہ جو چیزیں ہمارے یہاں پھر پڑھائی جاتی ہیں اس میں پھر چیزوں کو ذرا اور طرح سے لے کے چلتے ہیں. اس لیے بعض دفعہ ہو جاتا ہے یہ سمجھانے میں یا مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ اسی طرح فیل کا دیکھیں، اکثر ہمارے ہاں یہ زمانے والی بات اکثر کتابوں میں نہیں ہوتی مینشن. تو بس یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ میں کسی کام کا مطلب ہو وہ فیل ہے، عموماً اسی طرح اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. لیکن وہ آپ کسی بھی زبان میں گرامر کی بڑی کتاب میں دیکھیں گے اس میں ہمیشہ ہی لکھا ہوتا ہے کہ زمانہ
لازم ہے اس میں اس کو فعل کہنے کے لیے جی لفظ کو. استاذ میں نے خود جو یہ چیز ابھی جو تعریف آپ نے بتائی ہے یہ اردو کی گرامر میں کہیں بھی نہیں بتائی ہوئی تھی کہ جس میں زمانہ پایا جاتا ہو. اب اسم کی تعریف عربی میں ہی پڑھی ہے جس میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا. تو لکھنے میں کوئی زمانہ نہیں ہے لیکن اس نے لکھا وہ لکھے گا وہ لکھ رہا ہے پھر وہ فعل بن جائے گا. لیکن لکھنا اس میں تو کوئی زمانہ نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں بھی اس لفظ کو کہ لکھنا کب لکھ رہا ہے لکھے گا یا لکھ رہا ہوگا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھنے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے. وہ فعل ہے خود اگر دیکھا جائے لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے تو اس لیے اس کو مصدر شاید کہا گیا اور پھر مصدر اسم ہے کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب آپ ایک چیز اور سوچ رہے ہوں گے کہ بڑی بے تکی بات ہے کہ مصدر اگر بیسک لفظ ہے اس سے سارے لفظ بننے میں اس کو بعد میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پہلے فعل کو پڑھا پھر مصدر کو. ترتیب عجیب سی ہے نا. تو اردو میں آپ دیکھیں تو ہم پہلے مصدر پڑھاتے ہیں پھر اس سے فعل بتاتے ہیں کہ ماضی یہ بنے گا حال یہ ہوگا مستقبل یہ ہوگا. فارسی کی گرامر دیکھیں وہ بھی اسی طرح ہے. سب سے پہلے بچوں کو مصدر اس میں پڑھائے جاتے ہیں پھر مصدر سے آگے ہم بتاتے ہیں جی یہ ماضی یہ مضارع یہ فلاں فلاں. اب ہماری جو مجبوری ہے عربی میں وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ظاہر بات ہے چھوٹے لفظ سے شروع کرتے ہیں نا جو 3 حرفی لفظ ہے. ہم نے ثلاثی مجرد پڑھا سب سے پہلے. اب ثلاثی مجرد میں ہم نے ابواب پڑھے تو وہاں پہ بھی ہم نے مصدر کو ٹچ نہیں کیا. ہم نے صرف ماضی اور مضارع پڑھا. اس میں ہماری مجبوری وہی ہے اگین کہ وہاں پہ مصدر جو ہے وہ سماعی ہے. اس کا کوئی ایک طے شدہ وزن نہیں ہے. یعنی آپ کلیئر کٹ یہ نہیں بتا سکتے کہ فتح یفتح اگر کسی لفظ کا ہے تلفظ تو اس کا مصدر کیا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو ثلاثی مجرد میں یہ مسئلہ ہے کہ ہر فعل کا مصدر مختلف ہوتا ہے. یعنی جیسے فتح یفتح ہے تو اس کا فتح ہے مصدر. قرأ یقرأ بالکل اسی وزن پہ یوز ہوتا ہے لیکن اس کا مصدر قراءت ہے. سأل یسأل اسی وزن پہ ہے لیکن اس کا مصدر سؤال ہے. اب آپ دیکھیں گے فعل بالکل ایک جیسے یوز ہو رہے ہیں لیکن مصدر سب کے مختلف ہیں. تو یہ مسئلہ ہے ثلاثی مجرد میں چیزوں میں ریگولیرٹیز بہت زیادہ ہیں. مصدر بھی ایک طرح سے نہیں یوز ہوتا اس لیے وہاں پہ پھر ہم مصدر آغاز میں نہیں پڑھاتے. وہ انشاءاللہ بعد میں چل کے دیکھیں گے. لیکن مزید فی میں ہم مصدر ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جیسے پہلے عرض کیا کہ ماضی مضارع جیسے ایک سیٹ پیٹرن پہ آتا ہے اسی طرح مصدر بھی ایک ہی پیٹرن پہ آتا ہے. تو یہاں یہ نہیں ہوگا کہ جی ماضی تو فعل آ رہا ہے مضارع کبھی یفعلو آئے کبھی یفعلو آئے. اس طرح نہیں ہے. جیسے ماضی مضارع ایک ہی طرح آتا ہے اسی طرح اس کا مصدر بھی ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھوڑی سی میری بات ذرا واضح ہوگی اس سے. جی استاذ. اب ہم اس کا مصدر کا وزن دیکھ لیتے ہیں اور آج ہم بات کو مکمل کرتے ہیں چونکہ وقت ہمارا ہو گیا پورا. تو فعل یفعل جو ہے اس کا جو مصدر استعمال ہوتا ہے اس کا وزن ہے جی مصدر کا تفعیل. ٹھیک ہے. نارملی تنوین ہوتی ہے تفعیل پہ اینڈ پہ. اور جو فاعل یفاعل یہ جو دوسرا ہم نے وزن پڑھا تھا 4 حرف والا اس کا مصدر ہوتا ہے مفاعلہ. اس پہ بھی نارملی تنوین ہوگی یہیں پہ مفاعلہ تن. اب جیسے ثلاثی مجرد میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر گروپ کے نام تھا. باب فتح ضرب باب نصر. کہ جو ہم مزید فی کے اوزان اب پڑھ رہے ہیں ان میں جو یہ ہر گروپ ہے اس کو جو ریفر جب کرتے ہیں تو یہ نام مصدر کے نام سے یعنی ان گروپس کو یاد کیا جاتا ہے. مثلا ہم نے یہ بتا رہا ہوں کسی فعل کو کہ وہ فعل یفعل کے وزن پہ تو ہم کیا لفظ بولیں گے؟ ہم کہیں گے یہ باب تفعیل سے ہے. ٹھیک ہے. تو مصدر جو ہے نا بیسیکلی یہ جیسے اس گروپ کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ نام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو اب شاہد یشاہدو ہے. اگر ہم اس کا وزن بتائیں گے کسی کو کہ جی بھائی اس کا تلفظ اس طرح سے ہے تو ہم سمپل یہ کہیں گے کہ یہ باب مفاعلہ پہ ہے.
ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ باب کے نام یہ بنے ہیں جو مصدر بنے ہیں, مصدر سے باب کا نام لیتے ہیں. باقی لیکن ماضی مضارع مصدر یہ تینوں ایک ہی جیسے ہیں, مطلب ایک ہی طرح سے ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں. اس میں وہ ثلاثی مجرد والا مسئلہ نہیں ہے. تو صرف ایک لفظ پہ ہم یہ کر لیتے ہیں, وقت اب خاصا ہو گیا. اب جیسے علم یعلم ہے, تو اس کا مصدر کیا ہے تفعیل کے وزن پہ؟ تعلیم. تعلیم. علیم. تعلیم. بالکل صحیح. اب کرم یکرم ہے تو تکریم. تکریم. اسی طرح سبح یسبح ہے تو تسبیح. تسبیح. بھی. شرف یشرف کا مصدر تشریف. 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 اب شاہد یشاہد کو دیکھیں تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ مشاہدہ. مشاہدہ. ٹھیک ہے. جاہد یجاہد مجاہدہ. مشاہدہ. اور ساعد یساعد مساعدہ. 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 ٹھیک ہے جی. اسی طرح یا قابل یقابل ہے تو یہ ہے, اس کا مصدر ہے مقابلہ. 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 بس یہ تین چیزیں, یہ تینوں اب آپ کو یاد ہونی چاہیے, ماضی مضارع اور مصدر. 4 ہفتے ہم نے اوزان شروع کیے. ٹوٹل 3 وزن ہوتے ہیں, یہ تیسری رو اس لیے خالی ہے, وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. 2 ہم نے پڑھ لیے. تو پہلا فعل یفعل تفعیل, اس کو ان شارٹ تفعیل کہتے ہیں یا باب تفعیل کہتے ہیں. اور فعل یفعل مفعلہ, اس کا نام باب مفعلہ ہے. تو ان کو اب یاد کر لیجئے گا, باقی انشاءاللہ مزید ڈیٹیل پھر کل دیکھیں گے. کوئی سوال ہے؟ سر وہ ایک معنی کے حوالے سے سوال تھا, لیکن پھر وہ کل آپ بتا دیجئے گا, شاید اس میں کچھ ڈیٹیل ہوگی پھر. چلیں بہرحال وہ ہاں سوال بھیج دیجیے گا تاکہ وہ ذہن میں رہے. جی استاد. بہتر جی, انشاءاللہ کل. السلام علیکم.